جب مرضی لاڈلا بنا دو، جب مرضی معصوم بنا دو. یہ عوام پاگل سمجھا ہوا ہے، یہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں. 23-24 کروڑ عوام، ایسا نہیں ہو سکتا. اتنا سنگین مسئلہ، سیکریسی ایکٹ کا مسئلہ، اور کیونکہ اس سائفر میں کچھ نہیں تھا اس لیے وہ بند لفافہ لہرایا گیا. اگر اس سائفر میں سازش ہوتی تو جو بھانڈ تھا، جو لاڈلا تھا، جس کو 2018 میں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ووٹ کا RTS بٹھا کر مسلط کیا گیا تھا، اس وقت وزیر اعظم کو اپنی کرسی سے ہٹا کر اس کو جیل میں ڈالا گیا 2018 کے الیکشن میں. اس 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو سسیلین مافیا گاڈ فادر کہا گیا. اس 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر فارغ کیا گیا، اور اس لاڈلے کو RTS کو بٹھانا پڑا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام نواز شریف کو ووٹ دے رہی تھی، اور پھر RTS کو بٹھانا پڑا اس کو ووٹ دلوانے کے لیے، ووٹ کو چوری کرنے کے لیے، الیکشن کو چوری کرنے کے لیے. اور وہ شخص جس وقت اس کے خلاف عدم تحریک آئی تو سائفر کا لفافہ نکالا، آئین توڑا، نیشنل اسمبلی توڑی، اپنے وزراء کے ذریعے آئین توڑوایا، لا منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا، انفارمیشن منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا، اسپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی، ڈیپٹی اسپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی. یہ معصوم ہے؟ یہ معصوم شخص ہے جس کو معصوم کہا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آئین توڑا گیا، اور 14 دن کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد آ جائے کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف. اور یہ آئینی طریقہ ہوتا ہے، یہ کسی وزیر اعظم کے خلاف سازش نہیں ہوتی، یہ آپ کے آئین میں درج تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے جو کہ آپ وزیر اعظم کے خلاف اس کے سٹنگ ممبرز کر سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ووٹ دے سکتے ہیں. یہ کسی قسم کی سازش نہیں ہوتی. اور اس کے بعد آپ کاغذ لہراؤ اور ملک کی پوری خارجہ پالیسی داؤ پہ لگا دو. سیکریسی ایکٹ کے پڑخچے، اور اگر اس میں کچھ تھا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی 2، ساری قیادت بیٹھی، ساری انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھی، ان سب ایک اس کے دور میں یہ وزیر اعظم تھا، اس نے وہ کمیٹی چیئر کی، اس معصوم آدمی نے وہ کمیٹی چیئر کی، کیونکہ اندر کمرے میں اس سائفر کے ساتھ کھیلنے کا حکم دے کے آیا تھا کابینہ کے ممبرز کو. اسی لیے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی تو کہہ دیتا نا، پڑھ کے سناتا عوام کو، پڑھ کے سناتا کہ اس سائفر میں یہ لکھا ہے اور یہ میرے حکومت کے خلاف سازش ہے. آپ وزیر اعظم تھے، ساری آپ کے پاس طاقت تھی، اس کرسی کی طاقت تھی، اس منصب کی طاقت تھی، ریاستی طاقت تھی. آپ پڑھ کے سناتے عوام کو کہ جی یہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. یہ معصومیت ہے؟ تم ملک کے ساتھ کھیل کھیلو، تم ملک کی معیشت کو تباہ کر دو، عوام کو بے روزگار کر دو، روٹی چینی آٹا بجلی گیس مہنگا کر دو. تم معصوم ہو. تم 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ، جیسے سائفر کا بند لفافہ تھا نا، بند کاغذ تھا، اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ کابینہ میں لہراؤ اور کھا جاؤ. تم معصوم ہو. تم اربوں کی منی لانڈرنگ کر لو، فورن فنڈنگ کر لو. تم معصوم ہو. اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ دے تو میں الیکشن کمیشن کے کہو بچوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان کی فیملیز نہیں باہر نکل سکتی. تمہیں عدالت بلائے تم کہو اوئے زیبا جج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تم معصوم ہو. تم 9 مئی کو شہداء کے یادگاروں کو ٹھڈے مارو. یہ معصوم ہے؟ تم 9 مئی کو ایمبولینسز جلا دو، تم رینجرز کی اور پولیس کی گاڑیاں جلا دو، تم زمان پاک کے اندر بیٹھ کے پیٹرول بم کی پریپریشن میں نوجوانوں کو اندر ٹریننگ دو، تربیت دو. تم معصوم ہو. تم ہسپتال جلا دو، اسکول جلا دو، مسجد جلا دو. تم معصوم ہو. تم جنا ہاؤس جلا دو، اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. تم میٹرو جلا دو اور کہو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لانگ مارچ نہیں کرنی. اور یہ معصوم، یہ معصوم اس لیے ہے، یہ لاڈلا اس لیے ہے کیونکہ جب یہ سپریم کورٹ 9 مئی کا ملزم جاتا ہے، مجرم جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک. پچھلے ججز کے دروازے سے مرسڈیز میں بٹھا کر ملک کے اوپر حملہ آور ہونے والا، اس کو سپریم کورٹ میں کہا جائے گڈ ٹو سی یو. یہ اس لیے معصوم بنتا ہے. توشہ خانہ کی خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ دے تو معصوم ہے.
اس کے بعد زکوٰۃ کا پیسہ کھا جائے, اس کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دے, تو معصوم ہے. ہیرے جواہرات بٹور لے, القادر ٹرسٹ بنا لے ایز اے بینیفیشری, تو معصوم ہے. پہلے لاڈلا کر کے 2018 میں RTS کو بٹھا کر مسلط کیا گیا, اب معصوم کہہ کے مسلط کیا جا رہا ہے. بڑی بات ہے جی. جس کو سسیلین مافیا گاڈ فادر سیاسی دہشت گرد کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے, وہ معصوم ہے. اور اس کے بعد جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا, جو اس ملک کی عوام کی نوکری کے ساتھ کیا, روزی کے ساتھ کیا, ملک کو مہنگائی میں دھونس دیا, ملک کی ترقی کو منفی سطح کے اوپر لے گیا, وہ ملک جو تاریخ کی بلند ترین سطح پر ترقی کر رہا تھا, یہ معصوم ہے. لوگوں کے گھروں میں دوائیوں کے پیسے نہیں چھوڑے, لوگوں کے گھروں میں بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں چھوڑے, بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں چھوڑے, یہ معصوم ہے. جس نے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دینے تھے, وہ وعدے کرتا ہوا یہ نوکریاں, لوگوں کی لگی لگائی نوکریاں بھی ختم کر کے چلا گیا. 4 ساڑھے 4 سال انڈے مرغیاں کٹے بیچتا رہا, یہ معصوم ہے.